السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، سن 2019 ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ یہ سال ہر سال کی طرح کئی حوالوں سے بہت اہم رہا۔ ہماری زندگیوں میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہوں گی جنہوں نے آپ کی زندگی پر ایک انمٹ نقش چھوڑا ہوگا، اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ انہیں کبھی نہیں بھلا سکیں گے۔ بہت سی نئی دوستیاں بھی بنی ہوں گی، نئے احباب سے تعلق پیدا ہوا ہوگا، نئے رشتے بندھے ہوں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم بہت ساری نئی دعاؤں کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرتے ہیں، بہت سارے پلاننگ کرتے ہیں کہ اس کمنگ ایئر میں ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم انہیں بھول جاتے ہیں، دعاؤں کو اور ان ایگریمنٹس کو جو ہم نے کیے ہوتے ہیں خود اپنے آپ سے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، اور ہمیں جس طرف ہوا اڑا کے لے جاتی ہے ہم اسی طرف اڑتے چلے جاتے ہیں۔ جس طرح سے حالات خود بخود اپنے راستے بنا رہے ہوتے ہیں ہم انہیں بننے دیتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے تہیہ کیا کیا تھا، کہ ہم نے کس طرح سے کیا کام کرنا ہے، ہم نے گولز کیا سیٹ کیے تھے۔ تو اس طرح ہوتا ہے زندگی میں۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں ہر کام، اور وہ زندگی کے ایک ایک لمحے کو، گزرتے ہوئے وقت کے ایک ایک سیکنڈ کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ زندگی نے گزر جانا ہے اور ان لمحات نے دوبارہ نہیں آنا۔ تو وہ جو انہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے وہ اس کے مطابق آگے بڑھتے ہیں، لیکن ریشو کم ہے ایسے لوگوں کی۔ میں کم از کم یہی سمجھتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ڈس ایگری کریں، بٹ ایسے لوگوں کی ریشو کم ہے۔ اب نیا سال شروع ہو رہا ہے کل سے۔ ہم سب کی زندگیوں میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ جو کچھ پہلے نہیں کر سکے، جو وعدے پہلے پورے نہیں کر سکے، جو کام پہلے پورے نہیں کر سکے، جو رشتے پہلے نہیں جوڑ سکے، جو ٹوٹے ہوئے دل پہلے نہیں جوڑ سکے، جو زندگی میں دوسروں کی خدمت نہیں کر سکے، اللہ کو راضی نہیں کر سکے، وہ سب اس سال میں کر لیں، اس کی پلاننگ کر لیں۔ تو پھر اسی اللہ تعالیٰ کے پیغام کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نئے سال کی ابتدا کریں۔ دیکھیے، زندگی دوبارہ نہیں ملتی، اور پوری زندگی تو دوبارہ ملتی ہی نہیں، ساتھ ساتھ جو وقت آپ گزار رہے ہیں، جو لمحہ گزر رہا ہے، وہ بھی دوبارہ نہیں ملتا۔ اور ہر آنے والے لمحے میں ہماری جو طبعی عمر ہے ہم اس کو کم کر رہے ہیں، وہ کم ہوتی جا رہی ہے، زیادہ وقت ہمارا گزرتا چلا جا رہا ہے۔ تو پھر ہمیں ایسی پلاننگ کرنی چاہیے کہ آنے والے وقت کا ہر لمحہ یادگار ہو جائے، ہر لمحہ خوبصورت ہو جائے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری زندگیوں میں تو تبدیلی آتی ہی ہے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر دن، ہر سال۔ لیکن پچھلے گزرے وقت میں ہمارے ملک میں بھی، ہمارے مادری وطن پاکستان میں بھی بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ ہوا کیا، بہت سی نئی پالیسیز بنی، کچھ اصلاحات بھی کی گئی ہیں یا کی گئی ہوں گی پاکستان اور پاکستان کی بھلائی کے لیے۔ بہت سارے اقدامات کیے گئے، کچھ کے نتائج بہت اچھے نکلے، کچھ ابھی تک
نتائج سے محروم ہے. ہر اٹھنے والا قدم، ہر کی جانے والی اصلاح رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوا کرتی. اس کو بنایا جاتا ہے رزلٹ اورینٹڈ، اور اس کے لیے محنت کی جاتی ہے. تو اس گزرے سال میں بہت کچھ ایسا ہوا ہوگا جو حکومتی لیول پر کیا گیا ہوگا، اس کے نتائج اچھے نہیں آئے ہوں گے. ہمیں بہت سارے شکوے رہے، شکایتیں رہیں موجودہ حکومت سے بھی، اور ان کے ساتھ ڈھیروں دعائیں بھی ہیں ہماری. عمران خان کے ساتھ ہم سب کی ڈھیروں دعائیں ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، اور ہم سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں. تو جو پاکستان کا ہے وہ ہمارا ہے. تو ہمارا لیڈر اس وقت عمران خان ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے زیر سرپرستی، ان کے زیر نگرانی ترقی کی طرف بڑھے، اس کے بحران ختم ہو، اس کے مسائل حل ہو، یہاں سے ہر طرح کی دہشت گردی ختم ہو، معاشی دہشت گردی، جہالت کی دہشت گردی، غربت کی دہشت گردی، جرائم کی دہشت گردی، لا علمی کی دہشت گردی، فحاشی کی دہشت گردی، بد زبانی کی دہشت گردی، گالی گلوچ کی دہشت گردی، اور اس طرح کی ساری دہشت گردیاں ہمارے ملک سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو. تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. لیکن اس کے باوجود بہت سے کام ہمارے اس ملک پاکستان میں ایسے بھی ہوئے جو بہت متنازع تھے، جنہوں نے پورے پاکستان میں ہلچل مچائی، انتشار پیدا کیا، افراتفری ہوئی، کھلبلی مچی، ہنگامہ خیزی ہوئی. لوگ بہت پریشان ہوئے، تکلیف میں مبتلا ہوئے، ذہنی طور پر بھی، اور زبانیں بھی بہت سارے لوگوں کی اس وجہ سے آلودہ ہوئی کہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے غصے کا اظہار کس طرح سے کریں. تو بہت کچھ ہوا، لیکن مجموعی طور پر یہ سال بہت سارے پہلے سالوں سے بہت اچھا گزر رہا ہے. کیونکہ اس کے کچھ لمحے بھی باقی ہیں، کچھ ساتیں، کچھ گھڑیاں، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ گزر رہا ہے. کیونکہ بہرکیف ہماری گورنمنٹ نے ایسے کام ضرور کیے کہ جو ابھی ہمیں نتیجہ خیز نہیں لگتے، بٹ آنے والے وقت میں ہم ان سے بہت فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں. مہنگائی کم نہیں ہوئی، بڑھی ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ سب بہتر ہوگا، اور ہم بہتری کی طرف قدم اٹھائیں گے، اور عام انسان کی زندگی آسان ہوگی، بنیادی ضرورتیں فراہم کی جائیں گی، اور زندگی میں آسانیاں آئیں گی. دیکھیں، یہ مت سمجھے گا کہ یہ کوئی سیاسی گفتگو ہے. اگر آپ اسے سیاسی سمجھتے بھی ہیں تو آپ سیاست کو عام انسان کی زندگی سے کسی طور پہ بھی علیحدہ نہیں کر سکتے. اگر مہنگائی رہتی ہے، اگر جرائم رہتے ہیں، لوڈ شیڈنگ رہتی ہے، عدالتیں صحیح فیصلہ نہیں کرتی، تو اس کا اثر عام انسان کی زندگی پہ ہی پڑتا ہے. عام انسان متاثر ہوتا ہے، کیونکہ معاملات اس سے تبدیل ہوتے ہیں، کبھی خراب ہو جاتے ہیں، کبھی اچھے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایٹ لاسٹ یا ان دا لاسٹ یا ایٹ لیسٹ یا کم از کم آخر کار ملک میں ہونے والے تمام اچھے برے فیصلوں کا اثر ہم سب کی زندگی پہ پڑتا ہے، ہم عام انسانوں کی زندگی پہ پڑتا ہے. اس لیے ہم اسے لا تعلق نہیں رہ سکتے، اس کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اس کے بارے میں سوچے بغیر بھی نہیں رہ سکتے. لیکن ایک چیز بہت اچھی ہوئی جو کم از کم مجھے بہت پسند ہے.
وہ یہ کہ ہماری عوام گزشتہ 30-35 سال سے ایسا لگتا تھا جیسے گہری نیند سو رہی ہے، اور اسے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مر رہی ہے تو مرتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس نے اپنے لیے، اپنی بہتری کے لیے کیسے سوچنا ہے۔ وہ دوسروں کو زندہ کرنے کے لیے اپنا خون نچوڑ کے انہیں پلا رہی تھی، ایک پلیٹ بریانی کی شکل میں، ایک قیمے والے نان کی شکل میں۔ وہ اپنے حقوق سارے کے سارے، اپنی ساری سہولتیں، ساری آسانیاں، ساری خوشیاں، سب کچھ وہ ان لوگوں کو دے دیا کرتی تھی، ان کے نام کر دیتی تھی کہ جنہوں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ان کے بارے میں نہیں سوچا۔ ایک قیمے والے نان پہ ووٹ دے کر وہ اپنے 5 سالوں کے لیے اپنے گھر کو قیمے سے محروم کر دیتی تھی۔ ایک بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دے کے وہ 5 سال کے لیے اپنے گھر والوں کو، اپنی زندگیوں کو بریانی سے محروم کر دیتی تھی۔ غذا سے، خوراک سے، گیس سے، پانی سے، انصاف سے، عدل سے، امن سے، حفاظت سے، وہ ان سب چیزوں سے، صحت سے، تعلیم سے، ان چیزوں سے محروم کر دیا کرتی تھی۔ لیکن اب اتنا شعور ضرور آ رہا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں، ہمارے عوام جاگ رہے ہیں۔ مجھے یہ کمنٹس جو آتے ہیں یوٹیوب پہ بننے والے مختلف چینلز پہ، میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں، اس لیے کہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ چاہے جس طرح بھی، اچھا یا برا، کم از کم لوگ سوچ تو رہے ہیں، شعور بیدار تو ہو رہا ہے۔ اور یہ بیداری کی وہ کیفیت ہے کہ جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا ان کے فلسفے کے مطابق کہ نیند اور بیداری، اس کے درمیان کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان نیند سے اٹھتا ہے تو ایک دم وہ بالکل ہوش و حواس میں نہیں آتا، وہ تھوڑا سا لیزی ہوتا ہے، تھوڑا سا سست ہوتا ہے، انگڑائیاں لیتا ہے، وہ نوٹی کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، لیکن بہرکیف وہ ہوش میں آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ جاگنے کی پوری طرح کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری قوم ابھی اس ہی مرحلے سے گزر رہی ہے۔ ہم جاگ تو چکے ہیں لیکن ابھی مکمل طور پر ہوش و حواس میں نہیں آئے، مکمل طور پر بیداری کی کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ ہم ابھی اس درمیانی کیفیت سے گزر رہے ہیں جس کو غنودگی کی کیفیت کہتے ہیں، جس کو نیند، ہلکی پھلکی نیند کی حالت کہتے ہیں، جو پوری طرح ہوش و حواس میں نہیں ہوتی، انگڑائیاں لے رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آخرکار ہوش میں آ جاتے ہیں۔ ہم نے ایک مرحلہ طے کر لیا، دوسرے مرحلے میں ہے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم تیسرے مرحلے میں بھی بخیر و عافیت داخل ہو جائیں گے۔ یہ میں بہت پر امید ہوں کہ آنے والا سال آپ سب کے لیے، پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے بہت خوشیاں لائے گا۔ اپنے گولز سیٹ کیجیے، آپ نے کیا کرنا ہے، زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اور پوری زندگی کے بارے میں پلاننگ کرنا، یہ مجھے تھوڑا سا قابل وقت لگتا ہے۔ آپ کچھ 5 سال کی پلاننگ کر سکتے ہیں کیونکہ تعلیم کے حوالے سے بہرکیف سوچنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد کچھ پلاننگز ہوتی ہیں 3 سال کی، کچھ 2 سال کی، کچھ 1 سال کی۔ تو آپ وہ ساری پلاننگز کیجیے پوری امید کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ، نئے سال کو ویلکم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ یہ سال آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت ہی خوشیاں لے کر آئے، اور سارے مسائل حل ہو جائیں، سب کے ساتھ، سب کی مشکلات دور ہو جائیں، سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ میں ایک چیز اور بھی کہتی چلوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہمارا سال نہیں ہے، ہمارا سال تو چاند کے حساب سے شروع ہوتا ہے۔ میں ٹوٹلی اس کنسیپٹ کو ڈینائی کرتی ہوں۔ چاند بھی اللہ نے بنایا، سورج بھی اللہ نے بنایا، سب کچھ اللہ کا ہے، اور علم مومن کی گمگشتہ میراث ہے۔ سب کو، دونوں چیزوں کو آپ اکٹھا کریں تو وہ سال بھی ہمارا، یہ سال بھی ہمارا۔ اس سال کو بھی بہترین طریقے سے شروع کرنا چاہیے، اور اس سال کو بھی بہترین طریقے سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے شروع کرنا چاہیے۔ سال کے لیے بہت اچھی پلاننگز کیجیے گا،
بہت اچھے طریقے سے شروع کیجیے گا. خوش رکھیے گا اور خوش رہیے گا. آسانیاں بانٹیے گا اور آسانیاں پائیے گا. اور اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رابطے کو، اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے گا. اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں یہ سال ہمارے ملک کے لیے اور ہماری زندگی میں بہترین خوشیاں لے کر آئے. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.